اچھا قبلہ، آپ یہاں کی یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہاں کی یوتھ میں چونکہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ زیادہ تر انگلش زیادہ اچھی سمجھتے ہیں بنسبت اردو کے. ظاہر والدین تو کوشش کرتے ہیں کہ اردو سکھائیں اور بہت اچھی دوسروں کے مقابلے میں بول لیتے ہیں. تو اس یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مجلسوں میں بہت ہی مخصوص ورڈنگ ہوتی ہے اردو کی، ایسی خالص اردو پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے پلیز؟ بہرحال اسی لیے ہم ذاتی طور پر تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان اردو میں بات کریں تاکہ یوتھ بھی سمجھ سکے، لیکن میں ان کی بھی مجبوریوں کو، معاملات کو سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پورا تعلیم کا سلسلہ رہتا ہے وہ انگریزی میں رہتا ہے، تو ان کی فرسٹ لینگویج انگلش ہوتی ہے، وہ خواب انگریزی میں دیکھتے ہیں. تو جب انگریزی میں جو خواب دیکھے گا ظاہر ہے وہ انگریزی ہی زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے خیال میں کہ اگر انگلش میں انہیں وہ کانٹینٹ دیا جائے فضائل اہل بیت علیہ السلام کا، مصائب اہل بیت علیہ السلام کا، معارف کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انگلش کو بھی ویلکم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک یا دو جنریشنز بعد بہرحال اس نے انگلش میں آگے سلسلے کو جانا ہے. آپ ہمیشہ اس کو اردو میں نہیں روک کے رکھ سکتے. جو ینگ جنریشن ہے ابھی وہ آدھی انگلش آدھی اردو کسی حد تک سمجھ لیتے ہیں. وہ انگلش تو پوری سمجھتے ہیں لیکن اردو کسی حد تک. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آگے جا کر عزاداری میں ابھی جو تھوڑا 50-50 چل رہا ہے معاملہ، لیکن آگے ایک جنریشن دوسری جنریشن میں تو وہ انگلش میں ہی جانا ہے اس نے. ایونچولی شاید ایسا ہی ہونا ہے. پھر اور لوگ مائگریٹ کریں گے، وہ اردو میں باقی رکھیں گے، لیکن وہ جو جنریشن ہوگی وہ انگلش میں چلی جائے گی. پھر تو انگلش میں یوتھ کے لیے ایک ریکویسٹ ہے اور جو پیرنٹس کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن کی آیت بھی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، کہ تم میں سے ہر گروہ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گروہ، کچھ ایسے افراد کیوں نہیں نکلتے کہ وہ جائیں اور دین کی گہری معلوم، یا تفقہ فی الدین کا لفظ ہے قرآن میں، کہ دین کی گہرائی کو سمجھ کے، فقہ دین کو سمجھ کے، اصول و فروع کو سمجھ کے وہ آئیں اور پھر اپنی قوم میں تبلیغ کریں.